ہو گئے. کہا یا ابتی فعل. جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, آگے تو ہیں لیکن پڑھنے میں آگے نہیں ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. آج کے اس چمن بیگھا بستی میں جامعہ ابن ہشام اور العہد اسلامک اسکول کے زیر اہتمام تعلیمی ابتدائی کانفرنس کا خوبصورت پروگرام جو چل رہا ہے, الحمدللہ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اتنا اچھا پروگرام یہاں کی شبان کمیٹی, نوجوان کمیٹی نے منعقد کرائی ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کا اچھا ثمرہ, اچھے نتائج نکلیں گے. وقت کافی ہو چکا ہے, رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. مجھ سے پہلے کئی مقررین حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں, بزرگوں, اسلامی نوجوان ساتھیوں, ابھی چند ایام پہلے ہم نے دو عظیم تہواروں میں سے ایک عظیم تہوار عید الاضحیٰ منایا ہے. اس تہوار میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں ہم اور آپ سب کے لیے اسباق ہیں, عبرتیں ہیں.
نصیحتیں ہیں۔ آئیے کس طرح سبق ہم سبوں کے لیے ہے، ذرا دیکھتے چلیے، غور سے سنیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو بت پرستی کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کے والد آزر بتوں کو بنایا کرتا تھا، بتوں کی تجارت کیا کرتا تھا، بتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں کس طرح سبق ملتا ہے، لوگوں غور سے سننا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو جب بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، جب بتوں کی پرستش کرتے دیکھا، بتوں کی تجارت کرتے دیکھا، کیا کہا؟ قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحم کرنے والے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یہاں بھی سبق ہے، سبق ملتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر باپ کوئی غلطی کرے، اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرے، اگر کوئی گناہ کا کام کرے، تو بیٹا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لاٹھی لیا دے مارا، لاٹھی برسا دیا ان کے بدن پر، نہیں۔ سن لو، شرک و بت پرستی سے بڑا جرم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کر رہے تھے، لیکن بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے ادب کے ساتھ سمجھایا۔ کیا کہا لوگو؟ لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، ابا جان کہا، اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان کی اطاعت نہ کیجئے، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر باپ بھی غلط کام کرے، اگر باپ بھی گناہ کا کام کرے، تو بیٹا کو چاہیے کہ اپنی زبان کھولے، اپنی زبان کو حرکت دے، اپنی زبان کو جنبش دے، حق کا اظہار باپ کے سامنے بھی کیا کرے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا، ایسا نہیں کہ صرف گھر کی اصلاح کیا، نہیں میرے بھائی، آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، قال افتعبدون من دون اللہ اف لکم
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کی بندگی کرتے ہو، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جو تمہیں نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا، ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم سب پر، تمہارے اوپر افسوس ہے، تف ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کی بندگی کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ پتہ یہ چلا لوگوں، سن لو، صرف اپنے گھر کی اصلاح تک محدود مت رہنا۔ اپنے گھر کی اصلاح صرف اور صرف آپ کی متمح نظر نہ ہو، بلکہ کنبے قبیلے کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا، خاندان کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا، گاؤں کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا، کہیں سماج کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا۔ کہیں سماج تو بگڑ نہیں رہا ہے، قوم کے لوگ تو بگڑ نہیں رہے ہیں، تمہاری نظروں میں وسعت ہونی چاہیے۔ آپ نمرود بادشاہ تک بھی پہنچتے ہیں، بادشاہ وقت کو بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی پہنچ کر توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہاں بھی پہنچ کر حق کا اظہار برملا انداز میں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگوں؟ قرآن تمہیں سناتا ہے، قرآن سنو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، نمرود بادشاہ سے کہا، جو ظالم بادشاہ تھا، ظلم کیا کرتا تھا، خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا، کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو اپنے کلام پاک کے اندر نوٹ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، اے وقت کے بادشاہ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کہا اے نمرود، اے وقت کے بادشاہ، میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، میرا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اے نمرود، اگر تم میں بساط ہے، اے نمرود، اگر تم میں دم ہے، خم ہے، طاقت ہے، اے نمرود، اسی مشرق سے نکلنے والا سورج کو، ہاں جی، اسی مشرق سے طلوع ہونے والا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آ رہی نا؟ ماشاءاللہ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب اس طرح کا چیلنج پیش کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، تو جس نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا، وہ ہکا پھکا ہو کر رہ گیا کہ یہ کیسا چیلنج ہے، یہ کیسی دعوت دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ یہ چلا ابراہیم کی سیرت میں یہ سبق ہے ہم سبوں کے لیے کہ بادشاہ بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے
تو بادشاہ کو بھی نہ چھوڑا جائے، MLA کو بھی نہ چھوڑا جائے، منتری کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور پھر گاؤں کے علاقے کے مکھیا کو بھی نہ چھوڑا جائے، سمیتی کو بھی نہ چھوڑا جائے، گاؤں کے ہیڈ آدمی کو بھی نہ چھوڑا جائے، مسجد کے سیکریٹری کو بھی نہ چھوڑا جائے، مسجد کے خزانچی کو بھی نہ چھوڑا جائے، علاقے کے پرمکھ ویکتی کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی حیات میں ایک سبق نہیں، اسباق ملتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہجرت کی بھی زندگی گزری ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا، اپنے دیار کو بھی چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اے لوگوں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ سبق سیکھو۔ اگر تمہیں حق کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر اگر اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش بھی کی جاتی ہے، بہت بڑی آزمائش کہ بڑھاپے کے عالم میں بہت ہی دعا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں اولاد عطا کیا تھا، حضرت اسماعیل عطا کیا تھا۔ دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم، میری زندگی میں اولاد نہیں ہے، اے اللہ ولد صالح عطا فرما، نیک اولاد عطا کر دے پروردگار۔ بڑھاپے کی زندگی ہے، بڑھاپے کے لمحات ہیں، بڑھاپے کے اوقات ہیں، رب سے دعا کیا، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اور گجب کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے راہ میں، اپنے راستے میں قربان کرنے کا ان سے آگرہ کر دیا۔ کہا کہ اے ابراہیم، تجھے اپنے لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کر دینا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت پر اور ان کے کلیجے کے مضبوطی پر قربان جاؤ لوگوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا۔ کون سا خواب، کیسا خواب تھا؟ ان کے خواب کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے۔ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سیدھا خواب دیکھنے کے بعد بیٹے کے پاس آئے، کہا اے اسماعیل، اے نور نظر، اے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میں تجھے خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے، کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے؟ قربان جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری پر اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ اس کام کو کر گزریے جس کام کو کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائی، اگر اس مقام پر آپ ہوتے، آپ کی نگاہیں چوندھیا کر رہ جاتی، دن میں آپ کو تارے نظر آنے لگتے، دائیں جھانکتے، بائیں جھانکتے، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، آپ مبہوت ہو کر رہ جاتے کہ ہوا تو کیا ہوا۔
तलबा, अल्लाह ने बुढ़ापे के आलम में, बुढ़ापे की जिंदगी में एक सहारा अता किया, एक लख्ते जिगर अता किया, और उसी लख्ते जिगर की कुर्बानी का मुतालबा अल्लाह ताला कर रहा है। हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन लोगों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म का कितना ताबेदार था, अल्लाह के हुक्म की तामील करने वाला था। और हम हैं कि हम लोगों अल्लाह के हुक्मों की कोई परवाह नहीं। अल्लाह का हुक्म ये भी है कि लोगों नमाज पढ़ो, नमाज पंजगाना नमाजों का एहतमाम करो, लेकिन हम एहतमाम नहीं करते। लोगों को ये भी हुक्म दिया गया है कि आए लोगों ज़िना के करीब मत जाओ, इसलिए कि ये बहुत ही फहश वाला काम है। लेकिन हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से ज़िनाकारी जैसे जराइम का जुर्म का इर्तिकाब किया जा रहा है। ज़िनाकारी आम है, ज़िनाकारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और दीगर जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, सूदखोरी का काम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं, लूट मार का काम कर रहे हैं, जुल्म का काम कर रहे हैं, गैज़ो गज़ब का काम कर रहे हैं, और लोगों जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अलगर्ज़ हमारे समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, बेशुमार जराइम हैं, और उन तमाम जराइम से अल्लाह ने रोका है, मगर हमें कोई परवाह नहीं, अल्लाह के अहकाम का कोई ख्याल, कोई एहसास नहीं। वहाँ अल्लाह अगर कह रहा है, ओ इब्राहिम तुझे मैंने बुढ़ापे के आलम में बेटा अता किया, और इस बेटा को मेरे राह में कुर्बान करना है, ये मेरा हुक्म है। और इस हुक्म को सुनकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो जाते हैं। इब्राहिम की सीरत में हमारे लिए और तुम्हारे लिए सबक है लो, सबक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मह कानितल लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे, कानितल लिल्लाह, कंटिन्यू बराबर हमेशा अल्लाह की ताबेदारी करने वाले थे, मुती थे, फरमा बरदार थे, अल्लाह का कहा मानने वाले थे, हमारे और आपकी तरह नहीं। ये बारात में जाना लोगों ये कैसा है, बारात में जाने से रोका गया है, लेकिन फिर भी बारात जाते हैं, है ना। शादी ब्याह के मौका पर तिलक लेना, जहेज लेना, शादी ब्याह की गैर इस्लामी रसूमात को कबूल कर लेना, मनाना, अंजाम देना, यह कैसा है। हम रुकने वाले नहीं, जिन चीज़ों से रोका जा रहा है हम रुकते नहीं हैं, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया जा रहा है करते नहीं हैं। और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हाल, अल्लाह ने नक्शा खींचा, मेरा इब्राहीम कानितल लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने वाला है, बराबर हुक्म मानने वाला है, कंटिन्यू अल्लाह की बंदगी करने वाला है। और मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर झांक कर देखते हैं, हमें कच्चे नमाजी दिखाई देते हैं, हफ्ता वाले नमाजी दिखाई देते हैं, जुमा वाले नमाजी दिखाई देते हैं,
کتنے ایسے لوگ ہوں گے صرف اور صرف جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتے ہیں، پھر جمعہ کی نماز سے فراغت ملی، فارغ ہوئے، پھر نمازیں نہیں پڑھتے، سنیچر کے روز بھی نہیں پڑھتے، اتوار کے دن بھی نہیں پڑھتے، سوموار کے دن بھی نہیں پڑھتے، اور ہفتے میں نہیں پڑھتے، صرف اور صرف ایک دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیسا اسلام ہے بھائی، کیسا اسلام ہے؟ بولو نا، یہ اسلام کیسا ہے؟ جمعہ کے دن کچھ لوگ پاک رہنا جانتے ہیں، جمعہ کے علاوہ دنوں میں ناپاکی کی زندگی گزرتی ہے، غلاظت کی زندگی گزرتی ہے، نجاست کی زندگی گزرتی ہے۔ بولو یہ کیسا اسلام؟ اور میرے بھائی سن لو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کیا ہی نرالی سیرت تھی، قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لوگوں سے کٹ کر، ہاں جی، لوگوں سے الگ تلگ ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ایک اللہ پر اعتماد کرنے والے تھے، ایک اللہ پر توکل رکھنے والے تھے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، خیر کا کام کرنے والے تھے، حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ آج دیکھو لوگوں، اپنے سماج کے افراد کا جائزہ لو، گھر گھر کا جائزہ لو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کتنے ایسے گھرانے مل جائیں گے جس میں شرک جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ معمولی حادثہ کا شکار ہو گیا، معمولی مصیبت آئی گھر میں، لڑکا بیمار ہو گیا اور 1 مہینے تک بیمار رہا، من کو تسلی نہیں ملتی، دل کو تسلی نہیں ملتی، جھڑ پھکے کے پاس چلے جاتے ہیں، انتر منتر سنتر جنتر منتر کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور لوگوں، اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ میرا لڑکا 1 مہینے سے بیمار ہے، دیکھیے نا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اور لوگوں، کبھی مزاروں کا بھی رخ کرتے ہیں، کبھی قبروں کی زیارت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں اسباق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سارے بتوں کو 360 بتوں کو توڑ موڑ کر رکھ دیا تھا جی، یہی وجہ ہے۔ اور آج ہم لوگ تو ہیں کہ کچھ بھی اگر مصیبت آئے تو کسی گھر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چپل کو گھر کے سامنے لٹکاتے ہیں۔ توبہ توبہ، مسلمان ہو کر اجی ہم نے دیکھا ہے، ایسا ہم نے دیکھا ہے نظارہ، اور بات صحیح ہے، یہ حالات ہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں سبق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شکر گزار تھے۔ لوگوں سن لو، آپ کے بارے میں آتا ہے شاکرا لانعمہ اجتباہ۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دھن ہے، دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، بنین ہیں، بنات ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں،
رفعت و بلندی ہے، عزت کی کرسی ہے، سب کچھ ہے، معقولات و مشروبات کا انتظام ہمارے گھروں میں ہے نا جی، چاپا کل کا انتظام ہو گیا، کبھی تالاب جایا کرتے تھے، کبھی پوکھر جایا کرتے تھے، کبھی ندی جایا کرتے تھے، ہے نا، کبھی ڈاڑی کا پانی پیا کرتے تھے، کبھی ندی کو کھود کر پانی نکال کر گھڑے میں بھر کر لایا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے۔ ابھی وہ دن نہیں لوگوں، ابھی ٹولو پمپ کا سیٹنگ کر لیا گیا، ابھی ٹیوب ویل کا سیٹنگ کر لیا گیا، ابھی انتظام ہی انتظام ہے، اور کھانے کا معاملہ تو مت پوچھو۔ ارے کون سا کھانا ہمارے یہاں دستیاب نہیں؟ بریانی تو ہم بناتے ہیں، ہے نا، بریانی ہمارے یہاں بنتی، پلاؤ ہم بناتے ہیں، قورمہ ہم بناتے ہیں، گاجر کا حلوہ ہم بناتے ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں۔ کھانے میں ہم سے کون آگے ہے؟ پٹھان تو آگے، مسلمان تو آگے، کھانے میں کون آگے؟ لیکن لوگوں کھانے میں آگے تو ہیں لیکن پڑھنے میں آگے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے بغل میں جامعہ ابن ہشام کھول دیا گیا ہے، بہت ہی کم گھرانے کے بچے آتے ہوں گے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں کبھی یہاں نہیں آیا، لیکن میرا انومان کہتا ہے کہ بہت کم گھرانے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ دین کی تعلیم کا رجحان بہت کم ہے، ہم کھانا جانتے ہیں، کمانا جانتے ہیں، اور لوگوں مگر افسوس ہے اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں جانتے، اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں لانا نہیں چاہتے۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور یاد رکھو جب تعلیم میں پیچھے رہ جاؤ گے تو سن لو تمام معاملات میں پچھڑ جاؤ گے، دین کے معاملات میں بھی کمزور ہو جاؤ گے، اسلام کے معاملات میں بھی کمزور ہو جاؤ گے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو رکھ رہا ہوں، یاد رکھو دنیاوی معاملات میں بھی کمزور ہو جاؤ گے، دنیا کے میدان میں بھی پچھڑ جاؤ گے، دین کے میدان میں بھی کمزور ہو جاؤ گے، اور دنیا آگے نکل جائے گی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، قرآن کا تعلیم دلاؤ، حدیث کا تعلیم دلاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصری علوم نہ حاصل کراؤ، عصری علوم دنیاوی علوم سے بھی اپنے بچوں کو وابستہ کر لو، لیکن تعلیم سے اپنے بچوں کو ضرور جوڑو، ضرور جوڑو، ضروری ہے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں آیا شاکرا لأنہم اجتبا، کہ حضرت ابراہیم شاکر تھے، شکر گزار بندہ تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن شکر گزاری نہیں، اچھا مکان بھی بن گیا۔ یاد کرو کبھی مٹی کا مکان ہوا کرتا تھا، مٹی کا گھر بنا ہوا کرتا تھا، آج تو اکثر و بیشتر لوگوں نے پختہ مکان بنا لیا، عالی شان عمارت تعمیر کرا لی، اور میرے بھائی عالی شان بلڈنگ بنا لیا، پھر بھی چین و سکون نہیں، پھر بھی راحت نہیں، پھر بھی اطمینان نہیں۔ لب کے لوگوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، وہ کس طرح شکر گزار تھے، اور اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کس قدر اللہ کے ناشکر گزار ہیں۔ ہمارے اندر حرص و طمع ہے، ہمارے اندر لالچ ہے، ہمارے اندر بہت ہی لالچ جو بری بلا ہے وہ گھر کر گئی ہے۔ اور لوگوں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا من نہیں بھرتا، ہم چاہتے ہیں کہ
کہ مجھے اور دنیا مل جائے اور دنیا مل جائے اور دنیا مل جائے، لیکن یاد رکھو لوگوں، دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنی تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا ہو۔ اپنی مقدر بھر دنیا پاؤ گے، چاہے لاکھ جد و جہد کر لو، کوشش کر لو، دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنی تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے بتاؤ؟ ضرورت کس بات کی ہے کہ شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، قناعت کرو، صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کا شکر گزار بندہ تھا، ہے نا؟ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، میرا ابراہیم شاکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ابراہیم شاکر ہے، میرا شکر گزاری کرنے والا ہے، میری نہ شکری کرنے والا نہیں۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، جو نعمتیں ان کو ملی ہیں ان نعمتوں کے عوض میرا ابراہیم میرا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ جب اللہ نے اسماعیل عطا کیا، اسحاق علیہ السلام عطا کیا، اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس اللہ نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل عطا کیا، اسماعیل جیسا لخت جگر دیا، اسحاق عطا کیا۔ اور لوگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا نہیں چھوڑے، شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑے۔ یاد رکھو لوگوں، سن لو، یہ آنکھیں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ پاؤں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ دل و دماغ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور لوگوں سن لو، اگر ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہو۔ ان ہاتھوں کا اگر صحیح استعمال کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ ان پاؤں کو غلط جگہوں میں نہیں لے جاؤ گے تو پتہ یہ چلے گا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ ان دل و دماغ کا، اپنی عقل کا اگر صحیح استعمال کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ اگر تم پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرو گے، سن لو، بے نمازی بن کر زندگی گزارنے والوں، اسلام کی راہ سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں، سن لو، اگر بے نمازی بن کر زندگی گزری تو یقین جانو کہ تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ اگر صرف کھانا کھاتے ہو، چاہے دن کا، چاہے صبح کا، چاہے شام کا، لیکن اس کھانے کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ اسی لیے میرے بھائی سن لو،
اپنی زندگی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، ہائے ہائے مت کرو۔ شادی بیاہ کے موقع پر دوسروں کے پیسوں پر تکیہ مت کرو، بھروسہ مت کرو، ان کے پلنگ کا اعتماد مت کرو، پلنگ کی مانگ مت کرو، ڈیمانڈ مت کرو، جہیز کا ڈیمانڈ مت کرو، رقم کا ڈیمانڈ مت کرو۔ اللہ نے تمہیں جس حال پر رکھا ہے او لوگوں، شادی بیاہ جس انداز سے کرنے کا ہے اسی انداز سے کر لو۔ مولانا کو بلاؤ، خطبہ نکاح دلا دو، سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا کرو اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ میں فضول خرچیاں نہ کیا کرو، فضول خرچ نہ کیا کرو۔ اگر فضول خرچی کرو گے تو شیطان کے بھائی ہو، گویا کہ اللہ کے شکر گزار بندہ نہیں ہو۔ یاد رکھو، ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں ہم سبوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا، طرح طرح سے آزمائش ہوئی۔ آپ کی آزمائش اس طرح سے بھی ہوئی، آگ میں بھی آپ کو ڈال دیا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، اور ان کے باپ نے بھی ان کو بہت بڑی بات کہی تھی، اے ابراہیم تو بتوں کی بندگی سے مجھے روکتا ہے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ آؤ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مصیبت ہی مصیبت آئے، مصائب ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ابتلا و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن لوگوں ان تمام آزمائشات میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے۔ اور لوگوں بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا، اس میں بھی آپ نے کامیابی درج کر دی، کامیابی حاصل کر لی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود، ابتلا و آزمائش سے گزرنے کے باوجود اور آزمائشات میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آخرت کی اتنی فکر تھی، آخرت کی رسوائی کا اتنا ڈر تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا کرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ، اے میرا رب، اے میرا پروردگار، اے اللہ، قیامت کے دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی ذلت سے مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ کر دینا۔ بڑا ڈر تھا لوگوں قیامت کی رسوائی کا۔ آج تو ہمیں کچھ بھی ڈر نہیں، کچھ بھی خوف نہیں، قبر کا ڈر نہیں، پل صراط سے گزرنے کا خوف نہیں، جہنم کا ڈر نہیں، جہنم کے عذابات کا کوئی ملال نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لوگوں آج ہم اور آپ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، بے خیالی کی زندگی گزر رہی ہے، اور لوگوں ایسے میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، سن لو عافیت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں خیر کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا کو ہو جاؤ، دعا کرو، اے اللہ ہمیں خیر کی کنجی، بھلائی کی کنجی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اور نوجوانوں تمہیں بھی کہتا ہوں، یہ ہر روز جو جلسے کر رہے ہو، جلسے کرتے ہو نا جی، ہر روز آپ لوگ کرتے ہو نا، جلسے کرتے ہو، جلسے کرتے ہو آپ لوگ، کرتے ہو نا؟ ہاں دیکھیے اقرار کر لیا،
یہ لوگ جلسے کیا کرتے ہیں ہر روز. کون سا جلسہ؟ بولو بولو نا، کون سا جلسہ؟ ارے 8-9 بچے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور موبائل کا خوب غلط استعمال کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ناچ دیکھتے ہیں، فلمی طور طریقے کے مطابق ڈانس دیکھا کرتے ہیں. اور لوگوں وہ ساری چیزیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ دینی جلسے، ان دینی جلسے میں علماء کرام آ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سناتے ہیں. یہاں دین بن جاتی، دین کی اصلاح ہو جاتی ہے نا. یہاں آدمی دین سیکھتا ہے، یہاں آدمی اسلام سیکھتا ہے، یہاں آخرت کی تیاری کی جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے، سج جاتی ہے، بن جاتی ہے، اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کر لیتا ہے. ان دینی جلسوں کا کمال یہی ہے. لیکن او نوجوانوں، یہ جلسے جو تم کر رہے ہو موبائل کو کھول کر سن لو، وہاں تمہاری آخرت تباہ ہو جا رہی ہے، تمہاری جنت لٹ جا رہی ہے اور جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو. فرق یہی ہے کہ دینی جلسے میں تمہاری اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کا کام ہوتا ہے، اور وہاں تم بگڑتے ہو، تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے. کوشش کرو کہ ان موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، غلط یوز نہ کرو میرے بھائیوں، اور اسلام کے مکمل دائرے میں داخل ہو جاؤ، دائرے میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم نے بھی کہا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، اے لوگو تم نہ مرو، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں پکا اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارو. اس لیے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پکا اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارو، اور جس دن تم پکا مسلمان بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، تمہیں اپنی زندگی میں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن رہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی نوجوان ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اسباق ہیں، اسباق ہمیں صرف سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، صرف ہماری زندگی میں چند قربانیاں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کئی قربانیاں چاہیے، کئی قربانیاں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کو پیش کر کے، بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے اہل دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اے اہل دنیا، اے دنیا والو، سن لو، اگر اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں مال کی ضرورت پڑے، مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا. جان کی قربانی کی بات ہو تو جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا. جائیداد کی قربانی کا مسئلہ ہو تو جائیداد کو میرے راہ میں، میرے راستے میں لٹانے سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا. جان مانگو تو جان دے دینا، مال مانگو تو مال دے دینا، وقت مانگو تو وقت کی قربانی پیش کر دینا. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کی حیات میں
ان کی سیرت میں بہت نمونے ہیں، بہت نصیحتیں ہیں، بہت عبرتیں ہیں۔ صرف اور صرف سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ساری تگودو، ساری کوشش سنو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا، اپنے حبیب کبریا علیہ السلام کو کہا تھا، اپنے آخری نبی کو کہا تھا، اے نبی، اے محمد، اہل کائنات سے کہہ دے، قل انا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، کائنات والوں سے فرما دو، کائنات والوں سے کہہ دو کہ بے شک میری نماز، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، ہماری ہر طرح کی بندگیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اپنی زندگی میں قربانی کا معاملہ، صرف اور صرف قربانی کا معاملہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرو، گھر واپس ہو جاؤ، جانوروں کی قربانی پیش کر دو، بس ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں اللہ کئی طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، کئی طرح کی قربانیاں چاہتا ہے۔ جی، سب سے بڑی قربانی پتہ ہے کیا ہے؟ برائیوں کو چھوڑ دینا، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے معاشرے کو گناہوں سے بچا لو، اپنے گھرانے کو گناہوں کے دلدل سے بچا لو۔ ہمارا گھر بگڑ رہا ہے، ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے، ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، کنبے کے لوگ بگڑ رہے ہیں، خاندان کے لوگ بگڑ رہے ہیں، گاؤں کے لوگ بگڑ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ بچا لو، بچا لو، قوم مسلم کو بچا لو، نئی نسل کے لوگوں کو بچا لو، گناہوں سے روک دو۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لوگوں، وقت کافی ہو چکا، دعا کرو گے اللہ سے؟ کر لو تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنی دیر دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کافی ذہنی اعتبار سے منتشر رہا، اس لائق نہیں تھا کہ میں کچھ بیان کر سکوں، بیان دے سکوں، مگر پھر بھی کوشش کیا، اور جہاں تک ہوا ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ تک اللہ کا پیغام رکھا، اللہ کے حکموں کا اعلان کر دیا۔ ہمیں آپ حضرات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ احکام الہیہ کی روشنی میں ہم اور آپ زندگی گزاریں گے۔ آج کے دن اس دینی محفل میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، ہر دل عزیز بزرگ ساتھی جتنے لوگ ہیں، اللہ سے وعدہ کر لو، مجھ سے نہیں، کیا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کیا یہ عہد کرتے ہو کہ انشاءاللہ ہم پکے اور سچے نمازی بن جائیں گے؟ انشاءاللہ اگر آج تک ہم بے نمازی رہے، کل تک انشاءاللہ ہم نمازی بن کر انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، نمازی بن جائیں گے۔ ذرا اللہ سے عہد کر لو، انشاءاللہ ہم نماز کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے۔ کہہ لیجیے آپ لوگ سب مل کے کہو، بیٹا عزیزو پیارو، کہو کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ جو وقت کرکٹ میں لگاتے ہو بیٹا، لوڈو کھیلنے میں لگاتے ہو نا، اس سے کام نہیں نکلنے والا ہے نا؟ کھیلو، ہم نہیں منع کرتے بابو، کھیلو، کھیل تمہارے لیے ہے، کھیلو کھیلو، لیکن کھیل کے وقت میں کھیلو اور نماز کے وقت میں نماز پڑھو بیٹا۔ پڑھو گے کل سے نماز؟ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔
اے اللہ اس عمل میں ثبات قدمی کی دعا مانگتا ہوں، کہو اے اللہ قبول فرما لے۔ ثبات قدمی مطلب اے اللہ جمع رہنے کی، نیکیوں کے کام کی ادائیگی میں جمع رہنے کی ہے اللہ توفیق مانگتا ہوں، توفیق طلب کرتا ہوں، کہو اللہم آمین۔ چلیے چلیے بھائی آپ بھی دعا کر دیجیے، کر دیے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ تعداد ویسی نہیں تھی جیسی ان کی تقریر تھی اور ان کا بیان تھا، پھر بھی الحمدللہ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ پہلی بار میں اس گاؤں میں تشریف لایا ہوں تو کچھ باتیں ہو جائے اور دلوں پہ اثر کر جائے، اور الحمدللہ ایسی تقریر انہوں نے کی، ایسا بیان دیا اور ایسا جامع خطاب ہوا جو دلوں پہ اثر کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر انسان جن کے کانوں سے، جن کی سماعت سے ان کا بیان ٹکرایا ہوگا، وہ انسان ضرور اپنے دل میں نرمی محسوس کر رہا ہوگا۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ اگر کبھی پروگرام کرنے کا موقع ملا تو شیخ کو بیچ میں ٹائم دیا جائے اور لمبا وقت دیا جائے تاکہ جی بھر کر اور دل کھول کر ان کے بیان کو سنا جائے۔ تو چلیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور جو بھی باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں علماء کرام کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین اس مجلس میں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے آغوش رحمت سے ڈھانپ لے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں اور جو لوگ گھروں سے سن رہے ہیں، یا اللہ پورے گاؤں کے اندر امن و شانتی کا نزول فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اور جد و جہد کرنے کے لیے اپنے راستے میں، دین کے راستے میں پروردگار تو ہم سب کو وقف کر دے اور ہم سب کو چن لے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری قربانی، ساری چیزیں پروردگار تیرے ہی لیے ہیں۔ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔